بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستوں، ایک خاص اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے میں کوشش کروں گا وقتاً فوقتاً اس کی اور زیادہ آپ کے سامنے پارٹ جو ہے اپلوڈ کرتا رہوں، لیکن آج جو ہے یہ عنوان آپ کے سامنے لے کر اس لیے پیش ہوا ہوں کہ یہ جو عنوان ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ عنوان ہے حدیث کی اہمیت، یعنی حدیث جو ہوتی ہیں اس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کرنی ہے۔ کچھ حضرات جو ہیں عالم، ان کی جو ہے حدیث کے معاملے میں وہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کا انکار تو وہ نہیں کرتے۔ حدیث کا انکار تو یہ ہوتا ہے کہ سرے سے کوئی آدمی کہے کہ میں حدیث کو مانتا ہی نہیں، ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ حدیث کا انکار نہیں کرتا، لیکن حدیث کو بہت خفیف یعنی بہت ہلکا جانتے ہیں۔ حدیث کا رد کر دینا، حدیث کی باتوں کی غلط تعویل کرنا، اگر کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کہنا کہ حدیث اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے، یا اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو ہے الفاظ اور ان کے القاب ہی نہیں ہیں۔ اس طرح کی کچھ حضرات جو ہے بات کرتے ہیں۔ حدیث کا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کا غلط مفہوم جو اس کا فہم ہے وہ غلط طریقے سے پیش کرا جاتا ہے۔ عام طور پر میں نے آپ کے سامنے ابھی پورا واقعہ کربلا رکھا، اس کے اندر جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے احادیث مبارکہ رکھی، اس کے متعلق بھی لوگ غلط تعویل اور غلط مفہوم عوام تک پہنچاتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صحیح مفہوم قرآن کے تعلق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے جو حدیث کا مفہوم بنتا ہے وہ بیان کرنا چاہیے، لیکن غلط تعویل کرتے ہیں صرف اپنے فرقے اور مسلک کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح سے دیکھیں، بسا اوقات لوگوں کا یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ حدیث کو مانتے ہیں لیکن اسی کتاب کی، یعنی مثال کے طور پر ترمذی شریف کی کوئی صحیح حدیث ہے، اس کو مانتے ہیں اگر اپنے مسلک کے اوپر وہ فٹ بیٹھ رہی ہے، اچھی ہے، آپ کے مسلک کو سپورٹ کر رہی ہے، آپ اس کو مانتے ہیں۔ لیکن وہی ترمذی کی کتاب جو ہے، اسی کی کوئی دوسری صحیح حدیث جو آپ کے مسلک کے اوپر جو ہے چوٹ پہنچا رہی ہے، تو ہم اس کا رد کرتے ہیں، یا تو اسے بیان نہیں کرتے، اور اگر سوال کے اندر یا کسی بات کے اندر وہ حدیث سامنے آ جاتی ہے مطالعے کے اندر تو اس کو اگنور مارتے ہیں، یا پھر اس کی غلط تعویل، غلط مفہوم پیش کرتے ہیں، یا اس کو بہت خفیف جانتے ہیں اور بولتے ہیں کہ حدیث جو ہے اس طرح سے تھی ہی نہیں، اپنی غلط تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ ایک آج آپ کے سامنے ایک مثال اور میں آپ کے سامنے دوں، کچھ کا انکار اور کچھ کا اقرار، کچھ کو ماننا اور کچھ کو رد کرنا، یہ لوگوں کا جو ہے خاصہ بن چکا ہے۔ عام طور پر یہ چیز بہت بڑے پیمانے پر آپ کو یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر ملے گی۔ بہت سے وہ لوگ جو حدیث کے علمبردار ہیں، جب ان کے سامنے حدیث پیش کری جاتی ہیں تو وہ حدیث کی غلط تعویل پیش کرتے ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، نام میں نہیں لوں گا، ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے کسی نے امام مہدی کے تعلق سے سوال کرا کہ امام مہدی آئیں گے، ان کے متعلق حدیث مبارکہ ہیں، تو ان عالم کا کیا جواب تھا کہ بخاری مسلم میں تو جو ہے امام مہدی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، ڈائریکٹ نام سے ذکر نہیں ہے لیکن مسلم میں اشارتاً ملتا ہے، ہاں نام کے ساتھ امام مہدی کا بخاری مسلم میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن بات اصل میں یہاں تو انہوں نے بخاری مسلم کا حوالہ دے کے کہا کہ بخاری مسلم میں تو ہے نہیں، جو ہماری صحیح عین ہے جنہیں ہم کہتے ہیں بخاری مسلم، اگر قرآن مجید کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی سچی کتاب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلق سے، حدیث کے تعلق سے، وہ بخاری مسلم ہے۔ تو یہاں پر بخاری مسلم کا حوالہ دیتے ہیں، اور وہیں پر جب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انہی حضرات سے سوال کرا جاتا ہے، ان عالم حضرات سے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کو ہدایت بھی دے، ہمیں بھی ہدایت دے، جب ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سوال کرا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو تعلق سے تواتر سے حدیث آئی ہیں کہ وہ بھی بخاری مسلم کے اندر ہیں، تو وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے، لیکن آپ دیکھیں موطا امام مالک جو کہ بخاری مسلم سے لکھی گئی، پہلے لکھی گئی، جو امام مالک نے لکھی، موطا امام مالک جسے موطا کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر تو امام وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں دوہرا رویہ، جب اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا ہوتا تو بخاری مسلم کا جو ہے سہارا لیتے ہیں، اور جب بخاری مسلم کے اندر ہی وہ بات آ جائے تو پھر موطا کی طرف چلے جاتے ہیں، اور موطا کے اندر کوئی بات آ جائے تو پھر وہ واپس لوٹ کے بخاری کی مسلم کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا طرز عمل بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بات اصل میں لے دے کے جو یہ تھی، یہ ایک طرح سے میں نے جو افتتاحی تقریر کری ہے، اس کے مختصراً میں پارٹ جو ہے اپلوڈ کرتا رہوں گا وقتاً فوقتاً۔ بات اصل میں کانٹے کی یہ ہے کہ جو چیز ہمارے مسلک پر چوٹ پہنچائے، جو حدیث ہمارے مسلک پر چوٹ پہنچائے، اس کو تو رد کر دیا جاتا ہے، اور جو حدیث ہمارے مسلک کو، ہمارے فرقے کو سپورٹیو ہے، اس کو کیا کرا جاتا ہے، اگر وہ ضعیف بھی ہے
تو اس کو جو ہے نا اپنے مسلک کے سپورٹ کے اندر، اپنے مسلک کے تعلق سے لوگوں کے اور عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دوہرا رویہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اگر کوئی بات حدیث سے آ گئی ہے تو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اور اگر جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس پر معذرت چاہ لینا چاہیے، اور اللہ تب کے رسول علیہ السلام کے حدیث آتے ہی ہمارے سامنے صحیح حدیث اگر آ گئی ہے تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہوں اور یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے، تو میں اس چیز کو مانتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔